نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العزت نے سمر کا اعلان فرما دیا، قسم ہے نفس کی جس نے اس کو ٹھیک کیا اور اس میں نیکی اور بدی کو الہام کر دیا۔ بے شک جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو مٹی میں ملا لیا وہ ناکام رہا۔ مٹی میں ملانے سے مراد برا عقیدہ، حسد، بغض، کینہ، کیونکہ پاک صاف دل والا ہی کامیاب ہے، اور وہی شخص جو ہے وہ تمام لوگوں سے افضل اور بہترین ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال هو النقی التقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ پاک صاف دل جس دل میں نہ گناہ ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، کیونکہ جس شخص نے اپنے دل کو پاک صاف بنا لیا، ایمان کے لیے خالص کر لیا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں آتی ہے جو مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، وجعل قلبہ سلیما، اور اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا، ولسانہ صادقا ونفسہ مطمئنۃ وخلیقۃ مستقیمہ، اور جس بندے نے اپنی زبان کو سچا بنا لیا اور اپنے نفس کو اطمینان بخش بنا لیا اور حسن خلق کے سانجے میں ڈال لیا۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان سچے دل والا ہوتا ہے، پاک صاف دل والا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی شخص بہت کامیاب ہے اور دنیا آخرت کی تمام خوشیوں کو حاصل کر لے گا۔ میں آپ کے ایمان کو میں آپ کے ایمان کو جوش دلوانے کے لیے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ارد گرد صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا مسجد کے دروازے کی طرف، تو ایک صحابی جن کا نام سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انصاری صحابی ہیں، وضو کیا ہوا ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور آ کر سلام کہا بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے حسرت بڑی نگاہوں سے اپنی آنکھوں کی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا کہ آج دیکھتے ہیں کون شخص جو خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہی صحابی رسول ہے جس کے بارے میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ تیسرا دن ہوا پھر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یہی بات میں کرنے لگا ہوں۔ رشک کرنا مومن کے لیے
بالکل جائز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ترقی دی ہے، کسی کو آواز دی ہے، رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے اور میں بھی اس طرح کی آواز سے قرآن پڑھوں، یا میں اس طرح کی اچھی آواز میں، اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں، یا میں اچھے انداز، اللہ مجھے اتنا اعمال دے میں اچھے انداز کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کروں۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں رشک پیدا ہوا، کیوں نہ ہو میں دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے حضرت صاحب بن مالک کو کہا کہ چچا جان، میں اپنے باپ سے ناراض ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 3 دن تک میں گھر میں نہیں جاؤں گا، تو لہذا 3 دن تک میں آپ کے پاس ہی مہمان بنوں گا اور میں آپ کے پاس ہی ٹھہروں گا۔ حضرت صاحب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اخلا و سخلا و مرحبا، آئیں بیٹا میرے پاس ٹھہرے میرے بھتیجے۔ تو وہ کہتے ہیں میں 3 دن آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں، اور میں رات کو جب وہ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے دل میں یہ رشک تھا کہ ایسا کون سا اضافی عمل ہے جو یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مرتبہ مقام عطا کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں جتنی عبادت ہم کرتے تھے اتنی عبادت یہ کرتے ہیں، اور جتنا ہی ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں اتنا ہی حضرت صاحب بن مالک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو جب کروٹ تبدیل کرتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور تہجد کے جب اٹھتے ہیں تو 12 رکعات تہجد کی پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہتے میں 3 دن یہی دیکھتا رہا۔ 3 دن کے بعد میں نے کہا میری کوئی لڑائی میرے باپ سے نہیں ہوئی، لیکن میں نے ایک آپ کے اندر خوبی دیکھنی تھی، میں نے عبادت کو چیک کرنا تھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل آپ کے بارے میں یہی الفاظ فرمائے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو میں نے جو نوٹ کیا ہے، جتنی عبادت ہم کرتے ہیں اتنی عبادت آپ کرتے ہو، آخر کون ایسا عمل آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے آپ کو جنتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے؟ تو حضرت صاحب بن مالک فرماتے ہیں میری یہی عبادت ہے، ہاں میرے اندر 2 خوبیاں ضرور ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک خوبی یہ ہے میں نے کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا۔ دوسری میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں جو اللہ نے اسے بلائی دے رکھی ہے میں نے کبھی اس کے اوپر حسد نہیں کیا۔ تو آیا برادران اسلام، آج ہم بھی جنت کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں، ہم بھی جنت کے ملحات کو جو ہے ان تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم حسد کرنے کی بجائے، کینہ رکھنے کی بجائے، اور حسد، بغض، کینے جیسی بیماریوں سے اگر ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں تو آج ہم بھی جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔